سورۃ النساء کی آیت نمبر 101، سورہ نساء کا 15واں رکوع اور 5ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 ادا کرو۔ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اگر تم نمازیں قصر سے پڑھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن احادیث طیبہ میں اس کی تشریح یہ کی گئی کہ قصر سے پڑھنا سفر میں ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ظہر کی 4 رکعت فرض کو 4 ہی پڑھتا ہے تو غلط ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھے جب وہ سفر شرعی میں ہو۔ سفر شرعی سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنے شہر سے 92 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو یا اس سے دور جانا ہو، تو اس نیت کے ساتھ جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے اور اس حدود کو کراس کر جائے تو مسافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر مسافر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو مقیم ہے تو امام 4 رکعت فرض پڑھائے گا اور اسے بھی 4 رکعت فرض ہی پڑھنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ فرمایا گیا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، تو اس کی تشریح یہ ہے کہ احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے کہ کافروں کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، خوف ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں سفر شرعی میں 92 کلومیٹر کا اگر سفر ہے اور اس سفر کی نیت سے وہ شہر سے باہر نکل گیا تو اسے قصر پڑھنی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں قصر صرف ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض میں ہے، 4 فرض کی جگہ 2 پڑھنے ہیں، باقی وتر پوری پڑھنی ہے۔ سنتیں، نوافل، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، فجر کے فرائض، مغرب کے فرائض پورے پڑھنے ہیں۔ ہاں، سفر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو سنت غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ دیں، زیادہ مشکل ہے تو سنت مؤکدہ بھی ضرورتاً مجبوری میں چھوڑے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سفر میں نوافل پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور اگر ہم سفر میں ہوں اور ظہر کی سنتیں پڑھیں پھر ظہر کے نفل پڑھیں تو لوگ اسے سمجھتے ہیں آپ گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نوافل ادا کی، اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ سفر میں نوافل پڑھا کرتے تھے۔ تو نوافل اگر موقع ہو تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، صرف اتنا ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ مسافر 2 رکعت فرض پڑھے گا، باقی تمام نمازیں پوری پڑھی جائیں گی۔ حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ خوف کفار قصر کے لیے شرط نہیں، یعنی کافروں کا خوف ہو تبھی قصر کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔
اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں قابل تملیک نہیں ہیں ان کا صدقہ اسقاط محض ہے اور رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کو 4 پڑھ لیں تو ثواب زیادہ ملے گا، بلکہ گناہ ہے۔ سفر کے اندر ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ہی پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جو مقیم ہو تو وہ آپ مسئلہ سن چکے کہ اس کے پیچھے پھر مسافر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اسے 4 پڑھنی ہے۔ آیت کی نزول کے وقت سفر اندیشے سے خالی نہ ہوتے تھے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو سفر میں بے شمار اندیشے تھے، بہت سے خوف تھے، اس لیے آیت میں اس کا ذکر بیان حال ہے، شرط قصر نہیں، یعنی یہ قصر کی شرط نہیں بلکہ اس دور کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قرات بھی اس کی دلیل ہے، جس میں ان یفتنکم بغیر ان خفتم کے ہے۔ یہ ساری فنی باتیں ہیں جو اہل علم کی سمجھ کے لیے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے، جیسا کہ ابھی حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے اور احادیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ پوری 4 پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے صدقے کا رد کرنا لازم آتا ہے، لہذا قصر ضروری ہے۔ جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مدت 3 رات دن کی مسافت ہے، جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے طے کی جاتی ہو۔ یعنی ایک اونٹ اگر 3 دن اور 3 رات وہ سفر کرے، یا پیدل چلنے والا ایک درمیانی چال سے سفر کرے، تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا یہ سفر کی مقدار ہے، یہ سفر کی مدت ہے، اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو مسافت متوسط رفتار سے درمیانی رفتار سے چلنے والے 3 دن میں طے کرتے ہوں اس کے سفر میں قصر ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے اندازہ یہ بیان کیا کہ یہ تقریباً 92 کلومیٹر بنتے ہیں۔ مسافر کی جلدی یا دیر کا اعتبار نہیں، چاہے وہ 3 دن کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرے، جب بھی قصر ہوگا، اور اگر 1 دن کی مسافت 3 روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگا۔ یعنی 92 کلومیٹر اگر کوئی 1 گھنٹے میں طے کر لے تو بھی نماز قصر پڑھنی ہے، اور اگر کوئی 30 کلومیٹر 3 دن میں طے کرے تو بھی نماز قصر نہیں ہوگی، کہ 30 کلومیٹر پر قصر نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سارا دار و مدار مسافت پر ہے کہ وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کی سفر کی مدت کتنی ہے، یعنی سفر کتنی مسافت کا ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے یہاں سفر بڑی تیزی سے طے ہو جاتے ہیں اور ہم 2 گھنٹے میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں، تو چونکہ فاصلہ 92 کلومیٹر ہم طے کر لیتے ہیں اور اسی نیت سے نکلے ہوتے ہیں، لہذا مسافر ہیں اور ہمیں نماز میں قصر کرنا ہے۔ اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو سفر سے منع فرمایا۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر محرم کے یا اپنے شوہر کے بغیر سفر کرے، یا تو اپنے شوہر کے ساتھ جائے یا کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ۔ سفر شرعی پر وہ بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے جائے تو وہ گناہگار ہوگی۔ کوئی بھی عام سفر ہو، چاہے وہ حج کا سفر ہو، چاہے وہ عمرے کا سفر ہو، یا اس کے علاوہ کوئی سفر ہو، یہ ضروری ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو اس کا شوہر ساتھ میں ہو۔ میں یہاں پر جب یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ محرم اگر نہ ہو تو شوہر ساتھ ہو، تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو، شوہر محرم نہیں ہوتا۔
محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، تو محرم ہو یا شوہر ہو تو اس کے ساتھ وہ سفر کرے۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگ یہاں سے پلین میں بٹھا دیتے ہیں، وہاں سے لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ گئے، تو گناہ ہوگا۔ کوئی بھی عورت 92 کلومیٹر کا سفر اپنے محرم کے بغیر یا اپنے شوہر کے بغیر نہیں کر سکتی، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ نے تو فرمایا کہ ایک دن کی بھی مسافت بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ تقریباً 30 کلومیٹر یا 31 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو آپ کی اعلیٰ حضرت کی اور صدر الشریعہ کی تو تحقیق یہ ہے کہ عورت اپنے شہر سے باہر جا رہی ہو اور شہر سے باہر کا جو سفر ہے وہ 30 کلومیٹر یا 31 کلومیٹر ہو یا اس سے زائد ہو، تو بغیر شوہر کے اور بغیر محرم کے اس کے لیے جانا حرام ہے، گناہگار ہوگی، ہر قدم پر اس کے لیے گناہ ہے۔ اور اگر یہ عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، توبہ توبہ استغفر اللہ، کہ اتنے نیک سفر کے اندر اتنا بڑا گناہ کریں۔ بعض لوگ جعلی محرم بنا کر کسی کو بھی کاغذات میں محرم شو کر دیتے ہیں، تو اس طرح قانونی طور پر تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن عند اللہ گرفت ہے۔ ایسا شخص گناہگار ہے جو یہ کام کرے، ایسی عورت گناہگار ہے جو اس طرح سفر کرے۔ ان مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔